السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 منٹ کہہ رہے صحیح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے۔ درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ میں اپنی سمجھ کے مطابق کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں نہ آئے کہ یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جو ایک کرسی چھوڑ دیتے ہیں، حضرت صاحب آئیں گے اور بیٹھیں گے، نبی علیہ السلام کے لیے کرسی مخصوص کر دیتے ہیں۔ تو میں اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے آ کر کے بیٹھا ہوں کہ اس قسم کا کوئی تصور اپنے ساتھ لے کر کے نہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے قبل آپ احباب نے ماشاءاللہ پاکستان کے نامور خطیب، سچی بات ہے، جن کو دیکھ کے ہم نے تقریریں کرنا شروع کی، جن سے سیکھا وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور پھر جرنیل اہل حدیث وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اسی طرح شیخ الحدیث مفتیان آس پاس میں بیٹھے ہیں، اور ان ساتھیوں نے بڑے دھڑلے کے ساتھ گفتگو کی، لیکن میں تھوڑی سی میٹھی میٹھی آہستہ آہستہ گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ میری بات بھی آپ پیار اور محبت سے سنیں گے اور اپنے سینوں کو انشاءاللہ منور کر کے جائیں گے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، شان ہے، ساری رات بھی بیان کریں تو کم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صدیق کی شخصیت وہ شخصیت ہے جب سے اسلام کو قبول کیا۔ اور میں یہاں عرض کر دوں، بڑے حضرات میں
سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ بولیے ذرا، یہ سردی بھی ختم ہو جائے گی جب آپ بولیں گے، ویسے تو سردی لگتی ہے، یوں کر کے ہم اور ہوتے جائیں گے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور اس کے بعد ہر جگہ پہ جانے والے کون ہیں؟ بولیے ذرا، ابو بکر صدیق ہیں۔ گھر ہے، باہر ہے، بازار ہے، غار ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور جو عقیدہ، جو ایمان ہم تک جناب صدیق نے پہنچایا، آج بھی کوئی بات ہوتی ہے ہر بندہ زبان سے یہ کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن۔ یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ یہ ہم نے جناب صدیق سے لیا۔ اور پھر وہ صدیق کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو نبی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ رب کا قرآن ترتیب سے بیان کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ زور سے بولیں ذرا، ایک دفعہ اور بولیں، ڈرے نہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ کتنی جنت کو آباد کرنا ہے اور کتنا اپنے لیے آپ نے درخت لگوانے ہیں۔ یہ مولوی اونچی نہ بھی بولیں تو یہ آستے ضرور پڑھتے ہیں، یہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے اللہ کے فضل سے کہ جہاں یہ اپنا اکاؤنٹ نہ چلا رہے ہوں، یہ چپ بھی بیٹھے ہیں تو یہ لگے ہوئے ہیں۔ لہذا آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں، قرآن نے بتا دیا اور آپ دنیا میں کہتے ہو، نعوذ باللہ صدیق پہ بات کرتے ہو۔ میرے رب نے تو تورات اور انجیل میں بھی نبی کے ساتھ جس کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے جس کو بیان کیا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ابو بکر ہی ہے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کرنے لگے تو کسی اور کے پاس نہیں، صدیق کے پاس جاتے ہیں، صدیق کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں۔ اور یہ صدیق ہی رازدان تھا جس پہ نبی علیہ السلام نے اعتماد کیا۔ ارے صرف صدیق پہ اعتماد نہیں، صدیق کے گھرانے پہ بھی اعتماد۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی جی عائشہ صدیقہ، اسماء بنت ابی بکر صدیق بھی اس وقت موجود ہیں جب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جناب صدیق سے آ کر کے کہنے لگی اجازت مل گئی۔ فرمایا ساتھ کون ہے گھر کے اندر؟ فرمایا آپ کے اہل والے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا اللہ کے نبی میں بھی جاؤں گا۔ فرمایا انت معی، آپ نے بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ پھر سفر کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ غار کے اندر میرے نبی جا کر کے رکتے ہیں، غور کرنا ذرا۔ غار میں جب گئے، صدیق تیرا کیا مقام ہے؟ جب اوپر چڑھنے لگے، نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے والے تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پہلے بندے 4 نکلتے ہیں، 2 کم ہو گئے، پھر آگے جا کر کے 2 میں سے 1 رہ گیا۔ مکے والے پریشان ہو گئے۔ تلاش کرنے والا کھوجی جو تلاش کرتا ہے دیکھتا ہے پاؤں تو 1 جا رہا ہے، تمہیں کیا پتا کیسے بنا؟ جناب صدیق نے نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ یہ تھے کون تھے؟ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور میں کہوں میرے نبی کا ہم سفر، بولیے ابو بکر، ابو بکر میرے نبی کا ہم سفر۔ یار آپ کے بارے میں تو سنا تھا کہ آپ نہاری کھاتے ہیں، نلی پائے کھاتے ہیں، آپ کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی۔ میرے نبی کا ہم سفر
ایک دفعہ اور میرے نبی کا ہم سفر، کیونکہ میرے بعد پنجاب کا خطیب ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں۔ اور جب وہاں گئے تو دیکھنا پھر محبت کیسی ہے۔ غار کے اندر پہلے جانے والا کون؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار کی صفائی کرنے کے بعد ایک سوراخ رہ گیا، وہاں پاؤں رکھا، فرمایا محبوب جی آ جائیے، اندر چلے گئے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اب میرے نبی کے ساتھ غار میں کون ہے؟ صرف صدیق ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور بولیں دو کون ہیں؟ ایک اللہ کے رسول ہیں اور ایک ابو بکر ہیں، اور اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول لصاحبہ لا تحزن۔ نہج البلاغہ والے نے بھی لکھا، تفسیروں نے بھی یہ لکھا کہ اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت علی کے خطبے کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ صاحب ہی سے مراد اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر قربان جاؤں، آج لوگوں نے اختلاف کر دیا، افتراق کر دیا۔ ابو بکر کون ہے جو قدم قدم پہ میرے نبی کے ساتھ چلتا ہے؟ اور کہنے والے نے کہا تھا کتنا بلند مقام ہے، کتنا بلند مقام ہے، پایا صدیق نے بستر نبی کے پاس، لگایا صدیق نے۔ میرے نبی نے سب کے قرض دنیا میں ادا کر دیے، محشر کو رب سے لینا، محشر کو رب سے لینا، بقایا صدیق نے۔ زور سے بولیں، پیار سے بولیں ذرا، محشر کو رب سے لینا، بقایا صدیق نے۔ تن من تے اولاد بھی واری صدیق نے، ساری زندگی کا ساتھ، ساری زندگی کا ساتھ نبھایا صدیق نے۔ کتنا بلند مقام ہے، پایا صدیق نے۔ موزی کے ڈنگ کھائے ایڑی نفیس پہ، تب بھی نہ حبیب کو، تب بھی نہ حبیب کو جگایا صدیق نے۔ کتنا بلند مقام ہے، پایا صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کوئی بڑا بن جاتا ہے، مال بٹورتا ہے، بڑا بن جاتا ہے، سارا ہی لپیٹ جاتا ہے، لیکن میں اپنے لیڈروں سے، مشیروں سے، وزیروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، صدیق کو دیکھ، آخری ٹائم دنیا سے جانے کا ہے۔ بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، بابا جی کچھ بھی نہیں ہے، کفن کس چیز کا بنایا جائے گا؟ کہا میرے ان کپڑوں کو دھو کر کے اسی میں کفن کر دینا۔ غور کرنا، ارے وزیرو، مشیرو، تم بھی ذرا سنو، شاہی سے نہ کچھ بھی بنایا صدیق نے۔ کتنا بلند مقام ہے، پایا صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی کا ساتھ دینے والا صدیق میرے نبی کی موجودگی میں ایک نماز نہیں، دو نہیں، 17 نمازوں کی امامت کرا دی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آرڈر دیا ہے، میں کہتا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، سارے کے سارے موجود ہیں، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ نماز کون پڑھائے گا؟ بولو،
ابو بکر پڑھائیں گے، اور ابو بکر کے پیچھے کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ جب صدیق امامت کرا رہے تھے، کوئی ثابت کرے، میرے علماء موجود ہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صدیق کے پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں نہ پڑھی ہوں۔ صدیق امامت کراتا تھا، علی پیچھے آ کے نمازیں پڑھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نہیں مانتا، میں تجھے بتلاتا ہوں، آج وہ دن بھی آیا، وہ موقع بھی آیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، تکلیف بہت زیادہ ہے، ہوش نہیں آتا، جب ہوش آتا ہے نبی علیہ السلام پہ پھر غشی آ جاتی ہے، اور ایک دن وہ بھی آ گیا۔ میرے نبی کو فرت نصیب ہوئی، آپ نے ارادہ کیا مسجد میں جانے کا۔ امی جی عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میرے نبی کے ایک طرف سے حضرت عباس نے پکڑا، بخاری کی روایت، دوسری روایتوں میں آیا علی جی نے دوسری طرف سے پکڑا، اور جب مسجد میں لے کر کے گئے، میرے نبی داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے ہٹنے لگے، فرمایا پیچھے ناٹ نماز پڑھاتے رہو۔ پھر آپ ساتھ بیٹھ گئے، اس نماز میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اس سے پہلی نمازوں میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کو جہاں میرے نبی نے جہاں صدیق کو کھڑا کیا، کھڑے رہے، ڈٹ گئے۔ ہم تو اس کو کہتے ہیں دین کے لیے اس وقت جبل استقامت تھے، آپ جبل استقامت تھے، پہاڑ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ابتدا کی، لوگوں نے چاہا، روکنا چاہا کہ آپ رک جائیں۔ جیش اسامہ کی تیاری کے بارے میں بھی یہ بات آئی کہ آپ رک جائیں، لیکن نبی علیہ السلام کے لشکر کو جو تیار کیا تھا نا، صدیق اس سے رکے نہیں ہے۔ سب نے کہا چھوٹا بچہ ہے، اس کو روانہ نہ کیجئے، بلکہ وہ عمر جب سامنے آئے تو پھر کیا ہوا؟ صدیق کے سامنے جب عمر آئے، عمر کا بھی مقام ہے، حدیثوں میں آتا ہے فَوَصَبَ وَقَامَ، چھلانگ لگا کے اٹھے، وَأَخَذَ مِن لِحْيَتِهِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کی داڑھی کو پکڑ کے کہنے لگے، آج تم مجھے اس حالت میں نظر آتے ہو، اللہ کے رسول کے فرمان کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو مجھے کہنا پڑتا ہے، کائنات میں اگر سب سے بڑا کوئی رازدان تھا میرے نبی کا تو وہ صدیق ہے۔ اس کائنات میں میرے نبی کا سفر کا ساتھی ہے، صدیق ہے۔ آپ کا شان مقام پھر سن لیجئے، شان صدیق اکبر پہ، شان صدیق اکبر پہ قربان ہوں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ میرے نبی کا رازدار جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ کملی والے کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ او لوگوں غور کرنا، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف یار ہے ایک طرف غار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، صدیق تیری قسمت کی کیا بات ہے، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ اور غور کرنا ذرا، ان کی بیٹی نبی کا حرم جب بنی، باپ ہو کر بھی بیٹی کہاں نہ کبھی، ان
ان ادب کی اداؤں پہ قربان میں، احترام نبوت کی کیا بات ہے، شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ میرے نبی کا ساتھی کون ہے؟ سب بولیں گے ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج تو اس کو الگ کرنا چاہتا ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں کر سکتا جس کے ایمان کی تصدیق اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام صحابہ میں بیٹھ کے بات کرنے لگے اور فرمایا ایک جانور کے اوپر، گائے کے اوپر یا بیل کے اوپر بندہ بیٹھا۔ بندہ جب بیٹھا تو اس نے آگے سے کہا لم نخلق لہذا، اس کے لیے ہمیں بنایا نہیں گیا۔ لوگوں نے کہا کیا بیل بھی کبھی بات کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا انا اؤمن بہذا، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ ابو بکر اور عمر بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، جن کی گواہی جناب محمد الرسول اللہ دیں۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں کہ یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کر کے مسئلہ پوچھا۔ جب وہ جانے لگی پھر مسئلہ پوچھنے لگی، آپ نے کہا ٹھیک ہے بعد میں آنا۔ وہ کہتی ہے اگر دوبارہ آؤں آپ کو نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس آنا۔ کس کے پاس آنا؟ ابو بکر کے پاس آنا۔ آج ہم صدیق کی صداقت کے لیے، آپ کی امامت کے لیے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر اگر کوئی صدیق کے ایمان کو نہیں مانتا، صدیق کی صداقت کو نہیں مانتا، رب کعبہ کی قسم ہے اہل حدیث اس کو نہیں مانتا۔ اس لیے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیثوں تمہاری نماز جو تم تک آئی ہے، پہلا ایمان لانے والا ابو بکر ہے۔ اور ابو بکر صدیق کے بارے میں مکہ والوں نے کہا تھا ہم نے صدیق کو دیکھا، وہ نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ مکے والوں کو لوگوں نے دیکھا، ہماری نماز ملتی ہے صدیق سے، ہم صدیق کو نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ وہ صحابی ہے، اور نبی کی نماز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ یہ گروہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے وہابی ہے۔